न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम पैनलिस्ट को शमशद जावेद और मेरी साथी मेज़बान एस्टर डैनियल सरफराज की जानब से खुशामदीद। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में कभी नशेबो फराज आते हैं, कभी मुश्किलात तो कभी आसानियाँ, कभी खुशी तो कभी गम। सब खुदा की रज़ा है। खुदा हमें हर कैफियत में हमें एक कामल और जामिया पैगाम देता है ताकि हम उस मुश्किलात का, खुशी का, हर कैफियत का मुकाबला कर सकें या उसको अपने अंदर समो सकें। गुज़श्ता सोमवार को हमारे लिए एक खबर बड़ी हदासकुन खबर थी। वो इसलिए भी कि बिशप एजाज नाइक इस जहां फानी से रुखसत फरमा गए और अपने खाल की हकीकी से जा मिले। यहाँ हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिक्र करें कि वो सिमाब आसिफ जो हमारे इस नेटवर्क की चीफ एडवाइज़र भी हैं, उनके वालिद मोहतरम भी थे और हम उनके आज सारी ज़िंदगी को मुख्तलिफ पहलुओं को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइफ रूहानी थी, बाप की शक्ल में थी या भाई की शक्ल में थी या बेटे की शक्ल में थी। उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं और जो गमज़दा ख़ानदान है उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें सब्र अय्यूब अता फरमाए। और नाज़रीन, आज का टॉपिक जो मौजूद गुफ्तगू है इंतहाई एहसास है। वो इसलिए एहसास है कि एक तरफ हमारी मजहबी लॉबी है, एक तरफ हमारी जो मोमिनीन कहते हैं वो हैं, और एक एहतजाज का भी सिलसिला है, जारी है। हर किसी का एक नुक्ता नज़र है, लेकिन कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या कहता है। क्या जो गैर मजहबी सरगर्मियां हैं क्या हमें चर्च में लानी चाहिए या उसका क्या मेयार होना चाहिए कि वो सरगर्मियां जो हैं वो चर्च में मुनक्कद की जा सकें। या दूसरे मानों में ये भी हम इस बहस भी करेंगे कि चर्च और आम बिल्डिंग में क्या फ़र्क है, क्या चर्च का तकद्दस का मेयार क्या है या किस तरह हम उसका तकद्दस कायम रख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने मौजू के एतबार से अपने मेहमानों को मदऊ किया है जो मज़हब में और फिर जो मज़हब और जो माशरती नुक्ता नज़र है या सोशल वैल्यूज़ हैं उनको साथ लेके चलते हैं। और वो ये जब इंट्रोडक्शन देंगी एस्टर डैनियल तो वो वजाहत भी करती जाएंगी। इसी तरह हमारे साथ सहाफ़ी भी हैं। सहाफ़ी वो होते हैं जो नुक्ता नज़र को सामने लेके आते हैं, जो बड़े करीबली आवाम को देखते हैं या उसको कहते हैं कि एक पर्दा उठाते हैं। तो आज हमारे साथ तकरीबन इसकी तमाम रिक्वायरमेंट के गुफ्तगू के मुताबिक लोग या हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस वक्त हैं। तो मैं इस बात को और मज़ीद तूल दूं तो वक्त को ख्याल रखना आता है, तो मैं एस्टर डैनियल साहबा को मदऊ करूंगा कि वो अपने तारफ़ के साथ इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रखे। जी, थैंक यू एस्टर डैनियल साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। आज एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में मैं अपनी और इंस्टेंट टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से आप सबको जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमारे व्यूअर्स हैं सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस टॉपिक पे जिस पे हम बात करें आपने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहती हूँ कि क्या चर्च में गैर मजहबी तकरीबात मुनक्कद होनी चाहिए। अगर हम मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हैं तो आज देखते हैं कि आज के टॉपिक के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा काबिल मजम्मत अमल है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है और एक कल्चर की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ पर खास तौर पे हम आज चर्चेस का जिक्र करेंगे कि चर्च क्या है। चर्च को हम खुदा का घर कहते हैं जहाँ वो खुद मौजूद होता है। इट्स अ प्लेस टू वर्शिप एंड प्रेयर
It's a place where we connect with God, a place that gives us peace. तो फिर यहाँ पे जब हम गैर मजहबी तकरीबात का जिक्र करते हैं तो क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग है? क्या हम उस बात को जो है हम सही तरीके से कर पाते या नहीं कर पाते? यहाँ पे मैं बाइबल से एक कोट एक आयत जो है वो कोट करना चाहती हूँ और ये बाइबल मुकद्दस में से मैथ्यू यानी मत्ती रसूल की इंजील है का 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें यूँ लिखा गया है, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पर इस बात को पढ़ते हुए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोगों ने खुदा के घर को अपने मकसद और फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब यीशु मसीह ने ये देखा तो उनको बहुत शदीद गुस्सा आया और वहां से उन्होंने उन तमाम लोगों को निकाल दिया और गुस्से से कहा कि मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो ना बनाओ। आज क्या हमारे दिलों में खुदा की घर की ऐसी गैरत मौजूद है? क्या चर्चिस में गैर मजहबी तकरीबात करना जायज है? क्या ऐसा करना खुदा की इबादत गाहों में खलल का सबब नहीं है? इन तमाम और बहुत से दूसरे सवालों को जो हमारे जहनों में मौजूद हैं, आज हम अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान पूछेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की तमाम गुफ्तगू एक अच्छी और कामयाब कोशिश होगी। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट का तारुफ करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजली साहब मौजूद हैं। ये एमडी मेडिकल एक्सपर्ट अपॉलॉजिस्ट है, इन डिफेंडर। इसके अलावा ये बेहतरीन कॉलम निगार हैं, टीवी एंकर हैं और इसके अलावा पैनलिस्ट भी हैं और एनसीएन टेलीविजन के चीफ एडवाइजर हैं। तो जनाब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे साथ मिसेस अकीला दाऊद साहिबा मौजूद हैं। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं पाक जज्बा ऑर्गेनाइजेशन की। मजहबी काउंसलिंग के अलावा तालीम के मैदान में भी बहुत सरगर्म में अमल रहती हैं। मैडम, हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट हमारे साथ जनाब परवेज साहिल साहब मौजूद हैं जो कि कॉलम निगार हैं और तज्जिया निगार भी हैं। जनाब, हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आखिर में हमारे साथ जमशेद गिल साहब मौजूद हैं। ये भी एक कॉलम निगार और तज्जिया निगार हैं। तो जनाब, हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बहुत सारा शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आप सब ने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। तो प्रोग्राम के आगाज में मैं डॉक्टर अंजलि से सवाल करना चाहती हूँ कि बाइबल के अकॉर्डिंग चर्च क्या है और इसका तकद्दुस क्या है? इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज चर्च अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल होता है, दरअसल उसकी दो किरतें हैं। एक तो वो इमारत या वो जगह जो खुदा की इबादत के लिए मखसूस कर दी जाती है, और दूसरा वो लोग जो खुदा की इबादत करने के लिए अपने आप को मखसूस कर देते हैं। तो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज चर्च जो है उसकी दो शाखें हैं, दो किरतें हैं। एक तो ये कि वो जगह जो खुदा की इबादत के लिए मखसूस होती है, और मैं ये बात जरा जोर देकर कहना चाहता हूँ, इबादत कहीं भी की जा सकती है, लेकिन जब कोई जगह मखसूस कर दी जाती है खुदा की इबादत के लिए, उसको अलग कर दिया जाता है और उसको सिर्फ इसलिए चुन लिया जाता है कि यहाँ पे खुदा की इबादत होगी, वो चर्च है। चाहे वो मिट्टी का बना है, चाहे वो ईंटों का, पत्थरों का, हीरे जवाहरात से, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी मकसदियत इस बात को जाहिर करती है कि वो एक अलग की हुई, चुनी हुई, मखसूस शुदा जगह है। चर्च लोगों के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया, कलीसिया, ये तमाम अल्फाज एक ही रूट वर्ड से निकलते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अपने आप को खुदावंद की इबादत के लिए मखसूस कर देते हैं। लिहाजा चर्च जो है वो एक जगह का नाम है जो खुदा की इबादत के लिए मखसूस होती है, और कलीसिया, चर्च वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा के लिए मखसूस कर देते हैं। और यहाँ पे जो लफ्ज इन दोनों चीजों को, या जो मानवियत इन दोनों को ब्रिज करती है, वो ये है कि ये दोनों मखसूस शुदा चीजें होती हैं।
جب ہم کہتے ہیں مخصوص شدہ تو اس کا مطلب ہے ڈیڈیکیٹڈ، سیٹ اسائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کے لیے ہے. بالکل ایسے ہی جیسے شادی کے بندھن میں جب کسی کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے تو دیٹ ون پرسن از سیٹ اسائڈ فار دیٹ ادر پرسن، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ ایک نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی معنی خیز اور نہایت ہی عمیق بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اس ڈسکشن کے شروع میں کہ چرچ ایز اے پلیس، بطور جگہ، جو ہم کانسیپٹ لیتے ہیں زمان و مکان کا، اسپیس اینڈ ٹائم. دیر از ٹائم دیٹ از سیٹ اسائڈ، دیر از اسپیس دیٹ از سیٹ اسائڈ. جو اسپیس وچ از سیٹ اسائڈ فار دس اسپیسیفک پرپز، وہ ہے چرچ اصل میں. اس کے اوپر بلڈنگ کی شیپ کیا ہے، بلڈنگ کس بات سے بنی ہے، بلڈنگ کا رخ کس طرف ہے، وغیرہ وغیرہ. مسیحیت میں یہ چیزیں جو ہے ان میں کوئی اتنی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آیا وہ چیز جو ہے، وہ جگہ جو ہے، وہ مقام، وہ جیوگرافیکل ٹیریٹوری جو ہے، اس کو مقصدیت کے لیے الگ کر دیا گیا ہے کہ نہیں. دیٹ از اے چرچ. جی، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرانے عہد نامے میں یا اس دور میں ہم ہیکل، آج بھی ہیکل ہی چلتا ہے، وہ ہیکل اور چرچ، اگر اس کو بھی آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں گے ایک بڑے اختصار سے تو ٹائم کی بچت ہو جائے گی. جی دیکھیں، بائبل مقدس میں ہمیں ہیکل کا نظریہ یا ہیکل کا تصور، کانسیپٹ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ملتا ہے. جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا تو خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ میرے لیے ایک خیمہ گاہ بنائیں. پہلے سب سے یہ خیمہ تھا، ایک خیمہ گاہ بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کر سکوں. یہ مقصدیت ہو گئی. اب جب وہ خیمہ انہوں نے بنایا تو جہاں کہیں بھی بنی اسرائیل جاتے تھے وہ خیمہ ان کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ خیمہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا ان کے ساتھ سکونت میں ہے، خدا ان کے ساتھ ہے. اور وہ خیمہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. جب 10 احکام دیے گئے، خدا کی شریعت دی گئی، تو اس کے لیے پھر ایک خاص جگہ بنائی گئی اس خیمے میں. اسی خیمے کے نقشے کو لے کر میں بات بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور بڑے معزز پینلسٹ بیٹھے ہیں. اسی خیمے کو لے کر پھر بعد میں سلیمانی ہیکل بنتی ہے، جس کا مجموعی نقشہ جو تھا تقریباً وہی تھا کہ ایک باہر کا حصہ تھا، صحن تھا، پھر پاک کمرہ تھا، پاک ترین جگہ تھی، جہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا خدا کے قریب تر آتے جاتے تھے اس نقشے میں، اس ہیکل میں، آپ اتنی زیادہ خدا کی قدوسیت، خدا کی روحانیت، خدا کی پاکیزگی کے قریب ہوتے تھے. اور وہ چیز جو تھی وہ خدا کے لیے مخصوص تھی. اٹ واز لائک اے ریڈینٹ سرکل. اب چرچ کی جہاں تک بات ہے، ہمارے پاس چونکہ وہ 10 احکام نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ پلان نہیں ہے جہاں پہ ہم پاک اور پاک ترین کمرے میں امتیاز کریں، لہٰذا ہم جب چرچ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تو دیٹ بیکمز in our understanding, according to our theology, according to that becomes the place where خدا کی سکونت ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوتی ہے. وہ آلٹر ہے ہمارے لیے، بالکل ویسے ہی آلٹر ہے جیسے خیمہ گاہ میں بعد میں ہیکل مقدس میں جہاں پر خدا کے لیے قربانی دی جاتی تھی، خدا کی حضوری کو محسوس کیا جاتا تھا. چرچ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خدا کی حضوری کی جگہ، یہاں پر ہماری قربانیاں، ہماری مناجات خدا کے پاس پہنچتی ہیں، اور یہ اس کی سکونت کی جگہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ، آپ سے میرا نیکسٹ سوال ہے. میں یہ پوچھنا آپ سے چاہتی ہوں کہ یہاں پر آج ہم جو کہ نان ریلیجس ایکٹیویٹیز کی بات کریں جو کہ چرچز میں کی جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو کرنے سے چرچ یا جو کمیونٹی ہے یا ہماری سوسائٹی ہے، کیا اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اٹ کوڈ بی اے نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے، کس قسم کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پہ، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ ایسٹر. اور بہت ہی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب سے ہمیں سننے کو ملی، اور جو چرچ جو خدا کا گھر ہے اس کے پرپس کو انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل سے ہائی لائٹ کیا اور ہمیں بتانے کی کوشش کی.
اور جب ہم خدا کے گھر کے جی مقصد کو سامنے رکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ چرچ لیڈران کے لیے کوئی مشکل رہ جانی چاہیے یہ بات کو پریزنٹ کرنے میں کہ اب وہ سینکچوری، اب وہ مذبح، اب وہ آلٹر، وہ جگہ، وہ ٹیمپل کس پرپس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں بارہا اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور چونکہ یسوع المسیح شریعت کو ختم کرنے، منسوخ کرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے پورا کرنے آئے تھے، تو آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ کو کنیکٹ کر کے انہوں نے بتائی کہ جب آج کے مسیحی پھر خدا کے گھر کو کسی ایک جگہ کو مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ اٹ از اونلی ٹو گلوریفائی گاڈ۔ تو یہ چیز جب ہمارے ذہن میں ہے تو پھر کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی، کوئی دوسرا کانسیپٹ نہیں رہ جاتا کہ ہم وہاں پر ثقافتی تقریبات کریں یا ہم وہاں پر حب الوطنی کا مظاہرہ کریں۔ آگے چل کے میں کوشش کروں گی کہ میں ابھی آپ ہی کے سوال کا جواب دوں، لیکن آگے چل کے ہم اپنی وطن سے محبت کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے، جس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم سب بڑی محبت رکھتے ہیں اپنے وطن سے۔ لیکن بلا شبہ اگر ہم بچوں کو خاص طور سے مسیحی اقوام میں اس نیشن میں ایک جنریشن کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ what that place matters today، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا تھا پرانے عہد نامے میں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اپنے ماتھے کا ٹیکا بنانا، بازو پہ بازو بند کی طرح اس کو کرنا۔ تو ہم سب جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ بدلا نہیں، لا تبدیل کلام ہے، وہ اب فضل کے دور میں کس طور سے لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو اس کی قدوسیت کا آج بھی اسی طرح سے بتانا ہے، اور وہ ہم عملاً کر کے بتائیں گے۔ ایک سادہ سی اردو الفاظ میں ہے، جس طرح گدھے اور گھوڑے میں فرق ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ہر جگہ کی قدوسیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک کمیونٹی سینٹر کیا ہے، بینکویٹ ہال کیا ہے، اور خدا کا گھر کیا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق جو ہے قائم رہنا چاہیے۔ اگر آج ہم لیڈرز ہوتے ہوئے، خواہ ہم ثقافتی لیڈرز ہیں خواہ ہم ریلیجس لیڈر ہیں، لیکن ریلیجس لیڈر کے اوپر بہت ہی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مذہبی لحاظ سے، کلام کی روح سے بھی، دے آر مور آنسریبل۔ سو وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم چرچ کو ہر چیز کے لیے اوپن کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ میری نظر میں it is going to be a negative impact because they would not understand what is the holiness، because میں نے کچھ ریفرنسز لکھے تھے جب موزیز کو سر نے بھی بولا، جب موزیز کو کہا کہ بنی اسرائیل کو کہنا میرے لیے مقدس بنائے، کیا لکھا ہے؟ بہت جگہوں پہ لکھا ہے میں ان کے درمیان آ کر سکونت کروں گا۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ جگہ میرے جلال کے لیے ہوگی۔ That place is not to glorify any other thing. That place is not to glorify governments, not to glorify people, not to glorify leadership, not to glorify community. بھئی وہ غیور خداوند ہے۔ So I hope کہ میں آنسر کر پائی ہوں کہ it is definitely going to be a negative impact۔ ہم بچوں کو اور دوسری اقوام کو بتا نہیں سکیں گے کہ یہ جگہ this is holy of holies now, he dwells in this is dedicated to him۔ بلا شبہ وہ ہر جگہ ہے۔ نئے فضل کے دور میں we are the temple۔ پھر اگلی باتوں میں ہم اس کو بھی ضرور، میری خواہش ہے ہم ڈسکس کریں۔ So it is very important to keep the holiness of the sanctuary and that altar۔ جی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا ڈینیل نبی کی جو ہیکل کا تقدس ہے، وہاں تو اس قدر اسٹرکٹلی کہا گیا ہے کہ غیر اقوام ہیکل میں داخل نہ ہوں، اتنا کیا ہے۔ لیکن ہم فضل میں جاتے ہیں، فضل کے دور میں ہیں، لیکن ایسے جو آپ کے عقیدے کے اگینسٹ نہیں بات کرتے، یا اپنے سپیریئر آ کر آپ کے ہی عبادت خانے میں سپیریئر ثابت کرنا چاہتے ہیں، تب جو ہے وہ غلط ہے۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے، زبردست عقیدہ صاحبہ۔
हाँ जी। जी, थैंक यू। जी, जो कि अभी मीडिया का दौर है और लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के हमारे पास बहुत सारे ज़राए भी हैं। और यहाँ पे जो मेरा सवाल है वो परवेज़ साहब से है। यहाँ हम जो कि आप जर्नलिस्ट भी हैं और आपका आम जो पब्लिक है उससे भी ताल्लुक रहता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, जो गैर मज़हबी एक्टिविटीज़ हैं, जो चर्चेज़ में की जाती हैं, मुख्तलिफ़ मौकों पे, तो क्या आपका क्या ख़्याल है कि लोगों के जज़्बात ऐसी एक्टिविटीज़ में किस किस्म के हैं? क्या वो इस बात से खुश हैं या उनका कोई इस बात से वो नाराज़ हैं या उनका कोई नेगेटिव उनका इम्पैक्ट आता है? आपका क्या ख़्याल है? कभी आपने इस चीज़ को आपने फ़ेस किया कि या इस टॉपिक पे आपकी कभी उनसे बात हुई है या आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि लोगों का जो रवैया है, वो एक बड़ा ही एक यू कुड से काइंड ऑफ बैड रवैया है उनका, या वो इस बात को बड़ा बुरा महसूस करते हैं? आपका क्या ख़्याल है? सॉरी, मैं थोड़ा-सा जी, जी। जो है अमजद साहब करता जाऊँ, इज़ाफ़ा थोड़ा-सा करता जाऊँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरफ़ेथ हार्मनी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हालाँ दूसरों की इबादत गाँव में नहीं होती, हमारी इबादत गाहों तक ये इंटरफ़ेथ हार्मनी सरगर्मियाँ आ गई हैं। क्या ठीक है, आपकी नज़र में इसको ओपन तो नहीं करते, इस वक़्त हमारा मौज़ू तो नहीं है, लेकिन आप इस पर भी ज़रूर कीजिएगा कि क्या अलग से हॉल या वहाँ इंतज़ाम नहीं किया जा सकता? क्या ज़रूरी है कि आप इस चर्च में ही करें ऐसी एक्टिविटीज़? जी। थैंक यू सो मच जी। एक ही वक़्त में 2 सवालात हुए हैं और इससे पहले थोड़ा मैं रिलेट कर लें, ये आप तो साफ़ी हैं, बड़ी खूबसूरती से जोड़ लेते हैं, तो ये और बोथ आर इससे रिलेटेड टू पहले पब्लिक, तो फिर इसलिए मुझे करना ही पड़े जी, मजबूरी जी, जी, सवाल जी, जी, आपसे। जी, 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 यू मोस्ट वेलकम जी। जी। और अंजलि साहब ने भी इस पे शेर असल जामिया बात की है और मैडम अकीला दाऊद ने भी। कुछ और पहलू हैं इसमें जिसकी वजह से इस तरह है, जब ये मौज़ू चुना जा रहा था तो उससे पहले कि इस पे कोई बात होती, मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना इस पे कुछ सर्वे पहले कर लिया जाए। लोगों की राय जो है ना वो ले ली जाए, ताकि लोग क्या सोचते हैं। और मैंने इस पे कोई 10 लोगों से मुख्तलिफ जो है मकतबा फ़िक्र से थे लोग, जो चर्च से किसी न किसी तरह रिलेटेड थे, चर्च आते थे, चर्च के मेंबर थे, कुछ पास्टर्स थे, कुछ एल्डर थे, कुछ वैसे एक सादा मेंबर थे। और उनसे जब बात हुई इस मामले में तो सबका जो नुक्ता नज़र था वो मिलता-जुलता था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ ना जुग्राफियाई और सियासी और माशरती और अदबी पहलू भी हैं। एक तो ये है कि जो इसका पहला हिस्सा है कि प्रोग्राम क्या होने चाहिए, तो उसके लिए चूँकि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं और बिलख़ुसूस जो क्रिश्चियन हैं, क्योंकि चर्च की बात कर रहे हैं तो फिर हम माइनॉरिटीज़ में, अक़लियतों में, अक़लियत भी लफ़्ज़ से मैं मुत्फ़िक नहीं हूँ, लेकिन ये रस्मी तौर पे मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये जो गैर मुस्लिम यानी मसीही पाकिस्तानी हैं, ये चूँकि तादाद में थोड़े हैं और ये बस्तियों में रहते हैं, ज़्यादा तादाद इनकी अगर ये कहें कि 90% जो लोग हैं, ये अपने-अपने डोमेन्स में रहते हैं। तो वहाँ पर इनके पास जगह जो है ना वो कंजस्टेड होती है और वो फिर जो चर्च है यही उनके लिए एंटरटेनमेंट भी है और इंफोटेनमेंट भी है और एक स्पिरिचुअल डोमेन भी है जहाँ से उन्होंने रूहानी तरबियत भी हासिल करनी है। आप देखेंगे ईस्टर है या क्रिसमस है, उसमें जब हम चर्च जाते हैं तो हमारा जो ईस्टर है या हमारी जो क्रिसमस है, मज़हबी त्योहार है, वो चर्च से शुरू होते हैं, चर्च पे ही खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर हमसे कोई पूछता है जी कि आप क्रिसमस वाले दिन क्या करते हैं? तो हम कहते हैं जी कि हम चर्च की बेल होती है और फिर हम चर्च जाते हैं, वहाँ पर पादरी का लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद घर आते हैं और कुछ मेहमान आते हैं और खाना खाते हैं और बस। और अगर उससे कुछ ज़्यादा एक्सटेंड करें उसको तो फिर उसके लिए कहीं बाहर पार्क में चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम सेलिब्रेशन है वो चर्च में या चर्च के गिर्द ही है। तो एक तो इसका पहलू ये है कि हम चर्च को एक ऐसी प्लेस भी समझते हैं जहाँ पर अपनी तकरीबात जो है ना वो कर सकें। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आप मसाजिद का और मंदिर का या किसी और इबादतगाह का को देखें
تو وہاں پر غیر نصابی یا غیر مذہبی تقریبات نہیں ہوتی، نسبتاً اس کے کہ ہمارے جو مسیحی ہیں، ہم جو مسیحی ہیں ہم تھوڑے دوسروں سے بولڈ ہیں اس معاملے میں، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تقریبات ہونی چاہیے۔ اب اس کے امپیکٹ کیا ہے، اس میں پریکٹیکلی ایسے ہے کہ جب ہم تقریبات کرتے ہیں، ہماری جو نیت ہے وہ تو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اپنے وطن کو یا ان ہیروز کو جس کا تعلق ہماری سرزمین سے ہے، لیکن جن کو ہم تقریبات میں بلاتے ہیں ان کا چونکہ ان کی تربیت، ان کی نرچرنگ، اس کی گروتھ ایسے نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ مطلب یہ درجنوں دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب میں سیم اسی تقریب میں ہوں تو جب وہ پروگرام یا تقریب ہو رہی ہے تو سب لوگ تقریب کو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے بلایا ہے وہ ہمارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ تو آئے تھے اس میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ان کے یا تو وہ حیران ہیں یا پھر ان کے کوئی اور مقاصد ہیں۔ تو ایک تو اس پہ ہمیں تھوڑا لاہے عمل ہمارا کوئی ضابطہ ہونا چاہیے اس پہ، یا تو ابھی جیسے عقیلہ داؤد صاحبہ نے فرمایا تو اس کے لیے کچھ سیپریٹ جگہ جو ہے اس کو جیسے بینکوٹ ہال ہے، جیسے کوئی یوتھ ہال ہے، ایسے چوز کر لیا جائے، یا پھر چرچ میں اگر کریں تو اس کے لیے آلٹر کے تقدس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے جو پروگرام اس میں ضابطے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پچھلے چند سالوں سے جب جو ایسی تقریبات کی ہے جس میں اب ناچ گانا کو بھی اولویت دینی شروع کر دی ہے، تو اس سے ہمارے جن کو ہم عقیدت دے رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمیں کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ تمہاری روشنی آدمیوں تک چمکے، تو کیا ہم اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا اس میں جو اس چرچ کے پروگرام کے کوآرڈینیٹرز ہیں، جو پلانرز ہیں یا جو ہیڈ ہیں، پاسٹرز ہیں، فادر ہیں، کیا انہوں نے کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا؟ کیا وہ اس میں خود شامل ہو رہے ہیں؟ تو اس کا اخلاقی گراوٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اس پہ۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے اس کا انٹرفیتھ ہارمنی۔ انٹرفیتھ ہارمنی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر ہے تو اس میں کوئی 99% جو پہل ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی کی مسیحوں کی طرف سے ہے یا غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ یا شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جو مذاہب ہیں ان کے درمیان صلح اور امن ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی طرح جو پرسیکیوشنز کا لیول ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ ایک طرح کا اور جو ہماری این جی اوز ہیں یا جو اس پہ انٹرفیتھ پہ کام کر رہی ہیں ان کا ایک پروجیکٹ بھی ہے، وہ اس پروجیکٹ پہ اپنی فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے کم میں دیکھ رہا ہوں انٹرفیتھ آرٹ، بلکہ 20 سالوں سے بھی پہلے یہ مجھے اتفاق ہوا تھا، یہ 99 میں پہلی دفعہ گراس لیول پہ انٹرفیتھ آرٹ کی ایک ٹریننگ پاسٹر سینٹر ملتان میں کرنے کا، تو اس سے پہلے کی ہو رہی ہے، یہ کرسچن اسٹڈی سینٹر کی طرف سے ہوا تھا۔ تو یا تو اس کے بعد ہم نے سوسائٹی کے کچھ ایلیمنٹس کو تبدیل کر لیا ہو، جیسے کہ ہمارا میڈیا ہے، جیسے کہ ہمارا نصاب ہے، جیسے کہ ہمارا پلپٹ ہے، یعنی چرچ ہے یا مسجد ہے یا کوئی بھی عبادت گاہ ہے جس سے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر تو ہم نے یہ تینوں فیس جو ہے ان میں ہارمنی پیدا کر لی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو نئی جو نسل ہے وہ پھر دوسروں کو ایکسیپٹنس کرنے میں یا اس کو ٹالریٹ کرنے میں جو اکنالج کرنے میں بھی آگے آنا چاہیے۔ جبکہ اسی دورانیے میں ہم فیس کر چکے ہیں بہت بڑے بڑے واقعات، جس میں شانتی نگر کا واقعہ ہے، جس میں جوزف کالونی کا واقعہ ہے، یوحنا آباد کا واقعہ ہے، جس میں سانگلا کا واقعہ ہے اور دیگر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹرفیتھ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی واضح تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دونوں طرف پہ اگر ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور بلاتے بھی چرچ میں ہیں اور چرچ میں بھی اس جگہ پہ کھڑے کرتے ہیں جس کا تقدس کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے،
کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں جب کوئی شخص باہر سے آ کے تو اپنی تبلیغ یا ہمیں ڈی گریڈ کر کے چلا جائے تو ہمیں تو اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. جی امجد صاحب، مجھے یاد آیا کہ جب ہم کالم لکھتے ہیں تو نیچے لگا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ادارہ ان کی آراء سے متفق ہو. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بڑی بات کی، لیکن جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو آپ کے ساتھی سے ہم جو جمشید صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے. جی ایسٹر صاحبہ. جمشید صاحب، ابھی پرویز صاحب بات کر رہے تھے گائیڈ لائنس کی، کہ گائیڈ لائنس دینے کی ضرورت ہے، کہیں پالیسیز ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر انٹرفیتھ ہارمنی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی شاید اس حد تک جو اثر نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ پھر وہی والی بات آ گئی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ موسٹلی کرسچن کمیونٹی یعنی چرچز میں موسٹلی یہ ہو رہی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا خیال ہے گائیڈ لائنس جو ہے یہ کون دے سکتا ہے، یا اس پورے جو پالیسیز ریوائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا انٹرفیتھ ہارمنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں پرویز صاحب، آپ کیا خیال ہے؟ آپ ان سے اگری کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کس طرح کی گائیڈ لائنس ملنی چاہیے؟ کون ہے جو گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں؟ جی جمشید صاحب آپ کنسنٹریٹ کیجئے گا، میں ضروری یہ بات کروں ناظرین کے لیے کہ ناظرین یہ جو موضوع گفتگو ہے یہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کو خدا نخواستہ ٹچ نہیں کر رہے. یہ بات سے بات نکل آئی ہے، یہ ہماری جو عبادت گاہیں ہیں یا چرچ ہے اس کے تقدس پہ بات کر رہے ہیں کہ کس قسم کے ہمیں جو ہے وہ فیس کرتے ہیں یا کس طرح کی تقریبات منعقد ہونی چاہیے. تھینک یو جمشید صاحب انٹرفیئر کرنے کا. سوری، معذرت آپ سے ایک دفعہ. جی جمشید صاحب. تھینک یو ویری مچ فار دس. میں پریفر کروں گا کہ جو مین ٹاپک ہے اسی پہ رہوں. انٹرفیتھ کی جہاں تک بات ہے اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اقلیت جہاں بھی ہوگی وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ضرور کرے گی، یہ بیکاز دیز آر لنکڈ ود دی آئیڈینٹی کرائسس. ابھی آپ دیکھ لیں، نو ون سیلیبریٹڈ 14 اگست ان اینی ماسک، یا کوئی بھی فادرز ڈے، مدرز ڈے، ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مساجد میں یا مندروں میں نہیں ہوتی. لیکن یہ کیونکہ لنکڈ ہے فارمیشن آف مائنڈ سیٹ آف اینی نیشن، سو میں مسیحی قوم کو یہاں پہ ریگارڈ دینا چاہوں گا کہ مسیحی قوم جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے نہیں ہے. دے آر سیلیبریٹنگ دا ایونٹس، ایون فادرز ڈے، مدر ڈے اور اینی ادر سوشل ایونٹ. اب جہاں تک بات آ جاتی ہے چرچ کے تقدس کی، دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. لیکن میں یہ کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے، اگرچہ میں اوائڈ کرتا ہوں ایسے پروگرامس کو، لیکن کنسیڈرنگ دی سینسٹیوٹی آف دس میٹر میں نے سوچا. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے تو نکال لایا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے دماغ سے مصر کو نہیں نکال سکا. اسی طرح پاکستانی مسیحی قوم کے دماغ میں بھی بہت سے مصر موجود ہیں جنہیں مذہبی، سیاسی یا سماجی سطح پر نکالنا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا. آج کا موضوع بھی ایک مصر ہے یا مصر کا کوئی بہت بڑا شہر جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ابتدا میں شروع میں باتیں ہوئی ہیں وہ ویری ویلڈ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن کا سکوپ جو ہے وہ ہم نے بہت بڑھا لیا. میں اس لیے کچھ چیزیں سمیٹنا چاہوں گا. دراصل یہ سوال اس وقت جنم لیتا ہے جب ہم چرچ کا موازنہ ہیکل سے اور مسیحیت کا موازنہ یہودیت سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں یہاں کچھ چیزیں جو شیئر کرنا چاہوں گا آپ دوستوں کے ساتھ کہ ہیکل جو ہے وہ کبھی بھی چرچ نہیں ہو سکتی. دس از سم تھنگ ویری کلیئر، کیونکہ ہیکل کی جو ایگزسٹنس، اس کا کلچر، اس کا کانٹیکسٹ دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. کیونکہ ہیکل کا وجود ہی جو تھا وہ ایک ویژنری یا پروفیٹک پکچر آف گاڈ تھا جہاں گاڈ رہتا ہے. اور اس نے کہا کہ اور وہاں پاک ترین مقام، these were all the symbolic things there. جو چرچ کا کانسیپٹ ہے، یہ جو پروفیٹک پکچر ہے وہ فلفل ہو گئی. اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے.
اسی طرح اور ہمیں ریفرنس بائبل سے ملتا ہے کہ تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. سو جو ہمارے پاس فضل ہے یہ ہمیں نمبر 1 بلڈنگ سے آزاد کر رہا ہے. اگرچہ بلڈنگ ہونی چاہیے عبادت کی، لیکن یہ ایک ہمیں پریویلیج اسپیشل دے رہا ہے کہ خدا ہم میں بسا ہوا. اور ایمانویل کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے آج ایمانویل کو خود پتہ نہیں خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں. وہ شاعر ایک شعر ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں کہ خدا جس کے ساتھ ہے، لیکن خبر نہیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے. آپ کا کویسچن اس ٹاپک جو ہے دیٹ از لنکڈ وتھ دی لٹرجیکل ورشپ سروس کہ کیا چرچ میں غیر مذہبی یا عبادتی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے یا نہیں. تو لٹرجیکل سروسز اگر ہم ہیکل کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں پرابلم پھر کریٹ ہو جاتا ہے. اور مڈل ایجز میں ہم جب دیکھتے ہیں کچھ چرچز جو تھے ان کو کورٹس کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، ان کو ڈفرینٹ میٹنگز کے لیے یوز کیا جاتا تھا ان چرچز کو. اس کے علاوہ ان چرچز میں اسکول کبھی کر لیے جاتے تھے اور لائبریریز یا ڈبیٹس کے لیے، ایون الیکشنز کے لیے چرچز کو یوز کیا جاتا تھا. یہ مڈل ایجز کی بات ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہاں تو کچھ نظریات فیڈ ہو جاتے ہیں یہاں اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. اب ہمیں جو دیکھتے ہیں جو لٹرجیکل ورشپ تھی ہیکل میں دیٹ واز کے کاہن جو تھے وہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس جو تھا اس کی خدمت کرتے تھے. اینڈ دیٹ از ریٹن ان ہیبریو عبرانیوں میں. اور پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو آسمانی چیزوں کی نقلیں تھیں وہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہیں. اینڈ دیٹ از کہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نمبر 1 ہمیں یہ کمپیریزن نہیں کرنا چرچ کا اور ہیکل کا، کیونکہ دونوں ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہیں. دین وی ہیو آؤٹ ریچ اسٹریٹجی کہ چرچ کی آؤٹ ریچ اسٹریٹجی کیا ہے اور یہودیوں کی آؤٹ ریچ اسٹریٹجی کیا ہے. دیٹ از سینٹریپیٹل، مطلب جو اس شہر میں جاتا تھا جو وہاں آتا تھا دیٹ واز کنسیڈرڈ کہ وہ خدا کے پاس آ رہا ہے یا خدا کے پاس. لیکن بائبل جو ہمیں نیا عہد نامہ کہہ رہا ہے، فضل کہہ رہا ہے کہ دیٹ از سینٹریفیوگل اسٹریٹجی آؤٹ ریچ کی وچ سیز کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سو وہ آنے کے متعلق ہے، یہ جانے کے متعلق ہے. سو اسٹریٹجک ڈفرینس بھی چرچ کا اور ہیکل کا ہمارے پاس ہے. پھر لاسٹ پہ جو ریلیشن شپ بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمارے پاس جو جوش یا اسرائیلی جو گورنمنٹ تھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک تھیوکریٹک نظام تھا. تھیوکریسی از دیئر اور وہ مذہبی بادشاہ انہوں نے ساؤل کو چنا. اینڈ دیٹ واز اے سیپریٹ سسٹم آف آپریشنز. جبکہ بائبل مقدس ہمیں انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اٹ مینس کہ جو ریلیشن شپ بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ ہے وہ بھی ڈفر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. سو جب ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کی بات کرتے ہیں تو اٹ انکلوڈز 14 اگست بھی اور اس سے لنکڈ ایونٹس بھی. ہمارا جو پرابلم ہے وہ چرچ کے تقدس پہ ہے کہ کیا ہمیں یہ چرچ میں ایونٹس کرنے چاہیے یا نہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ایونٹس کرنے چاہیے، لیکن ایک مہذب وے میں. وی کین آرگنائز 14 اگست پہ کوئی دعا عبادت ہم آرگنائز کر سکتے ہیں، مدر ڈے پہ، فادر ڈے پہ، ایسی ہم کوئی ورشپ اینڈ پریئر میٹنگز رکھ سکتے ہیں. بجائے اس کے میں ٹوٹلی اگینسٹ یہ جو ڈانس ہم کرتے ہیں اور وہ اپنا اور چیزیں، اور اسپیشلی یہ جو ہم دوسری قوموں سے لوگوں کو چیف گیسٹ بلاتے ہیں اس میں ان ایونٹس میں اینڈ دے کم اینڈ سٹ دیئر. سو یہ چیزیں ہیں. جمشید صاحب میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی طرح بولے رہے ہیں. آپ کی گفتگو میں اس وقت بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ہیکل کو بالکل الگ رکھا، چرچ کو بالکل الگ رکھا ہے اس گفتگو میں. تو میرا خیال ہے عقیلہ بہن بھی اس کا جواب دینا چاہیں گی، لیکن چونکہ ان کی گفتگو میں بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ عقیلہ بہن
آپ تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا. تو میں جاؤں گا ڈاکٹر اختر انجلی صاحب کی طرف, کیونکہ ان کا ایک جو بین الاقوامی ایک ایشوز پر بھی ان کا ایک خاص سبجیکٹ بھی ہے, اور وہ نظر بھی رکھتے ہیں, اور ڈیفینڈر بھی ہیں, مذہبی ڈیفینڈر بھی ہیں. تو ڈاکٹر اختر انجلی صاحب. جی ڈاکٹر اختر انجلی, آپ نے ساری گفتگو سنی. میں چاہوں گا کہ آپ کو نیا سوال کرنے کی کوئی کہ نیا سوال کرے, ان کی گفتگو کو ذرا تھوڑا سا آپ واضح کریں کہ جو یہ نقطہ نظر پیش کر رہے تھے کہ مصر اور دوسری باتیں جو انہوں نے کی. جب ہم مذہب اور مذہب کے تسلسل کی بات کرتے ہیں تو نہ ہمارا خدا بدلا ہے, نہ ہم اس کی روحانیت بدلی ہے, نہ اس کے تقاضے بدلے ہیں, نہ اس کی غیرت بدلی ہے, اور نہ ہی ہمارے خدا کی توقعات ہم سے بدلی ہے. یہ وہی خدا ہے جس نے موسیٰ کو کہا تھا خبردار تو جس جگہ پر کھڑا ہے وہ مقدس ہے, اپنی جوتی اتار دے. یہ وہی خدا ہے جس کے جب وہاں سے لے جائے جا رہے تھے 10 احکام تو عہد کے صندوق کو کسی نے ٹچ کیا تھا تو وہ مر گیا تھا. یہ وہی خدا ہے جس کے کاہن جب اندر جاتے تھے تو ان کو زنجیر باندھ دی جاتی تھی کہ اگر پاکیزگی میں کہیں کمی ہو, ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کو باہر کھینچ لیا جائے. دیکھیں بات عمارت کی, ہیکل کی, چرچ کی نہیں. یہاں پر بات ہمیں خدا کی خدائی, اس کی پاکیزگی, اس کے تقاضوں اور انسان کی ابتری اور بدحالی اور گناہ کی حالت کو سمجھنے کی ہے. یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ہیکل سے تشبیہ دی ہے اور ہمیں اپنی ہیکل کی طرح لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بنتا کہ ہم اس کے تقاضوں کو ڈائلیوٹ کر دیں, بلکہ جب کسی بھی طرح سے شریعت کو جب خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا تو اس کو وسیع تر کر دیا. تم کہتے ہو قتل کرنا گناہ ہے, میں کہتا ہوں کسی سے نفرت کرنا بھی گناہ ہے. نہ کرنا گناہ ہے, کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ ہے. تم کہتے ہو کہ خدا کے گھر میں آنے اور اس کو ہم ڈائلیوٹ نہیں, وہ اچھا دیکھیں بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز مخصوص کر دیتے ہیں کسی کے لیے تو ہم نے ایک عہد کر لیا ہے خدا کے لیے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میں نے خدا کے لیے مخصوص کر دی ہے, یہ میں نے 1000 روپیہ خدا کے لیے مخصوص کر دیا, اب وہ خدا کے لیے, کل میں اس سے اپنے بچے کے لیے کھلونا نہیں خرید سکتا. یہ بات ہے. جب ہم دیکھیں دھرتی خدا کی ہے, کائنات خدا کی ہے, لیکن جب ہم ایک جگہ اس کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک پیکٹ میں ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے ہے. یہ چیز عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم قبرستان میں شادی نہیں کریں گے, ہم شادی ہال میں جنازہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹلی تہذیب نے یہ چیزیں ایک خاص مقصد کے لیے مخصوص کر دی ہیں. اور جب ہم ایک مقدس خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ دس از یور پلیس, اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈائلیوٹ کر. دیکھیں پرابلم اصل میں یہ ہے, میں اپنی بات جلدی ختم کر دوں گا, سسٹر عقیلہ میرے لیے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ وی لیو ان اے سوسائٹی آف پاپولیرٹی. ٹھیک ہے, ہم کیسے لوگوں کی کامیابی کو کرتے ہیں, ہاؤ ڈو وی میجر اٹ. اس کے 5000 فالوور ہیں, اس کے 10,000 فالوور ہیں, یوٹیوب پر اس کے 1 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. وی گو بائی نمبرز. ہمارے پادری صاحبان جو ہیں, خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے, I respect them all, لیکن ان کا ایک پرابلم ہو گیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ گرجا بھرا ہونا چاہیے. 10 لوگ نہیں 100 لوگ. پھر جب آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ 500 لوگ تھے ہمارے, باہر تک گرجے بھرے ہوئے تھے. کیوں بھرے ہوئے تھے؟ What did they come for? تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا انٹرنیشنل اخبار میں, اور مجھے وہ آرٹیکل پڑھ کے بہت شرم آئی. امریکہ کے کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے تھیولوجی کے پروفیسر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, What can pastors learn from Hollywood? ہالی ووڈ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیڈیا یہ تھا اس آرٹیکل کا کہ ہالی ووڈ نے دنیا پہ پوری دنیا کو فتح کر لیا. ہالی ووڈ از ویری پاپولر, اٹ از بینگ سین ایوری ویئر. ہم چاہتے ہیں خدا کا کلام پڑھنا, واٹ کین بی لرن. تو میرا امیڈیٹ ریئیکشن اس میں یہ ہوگا, شیم آن یو. واٹ کین بی لرن فرام ہالی ووڈ؟ ہالی ووڈ شوڈ بی لرننگ فرام اس. ہم چاہے 4 ہیں, چاہے 5 ہیں, چاہے 1 ہے, ہالی ووڈ وی ہیو نتھنگ ٹو لرن فرام ہالی ووڈ. دیکھیں یہ جو اسٹریٹجیز ہیں,
اس میں کہ ہم نمبر بڑھائیں گے, ہمارا گرجا بھر جائے گا, چرچز بھر جائیں گے, فلاں شو کریں گے, اپنی قوم بھی آئے گی, دوسرے بھی آئیں گے, تو وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. کیونکہ جب سوال میری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں غیر مذہبی غیر روحانی پروگرام گرجا گھر میں کرنے چاہیے. میں کیٹیگوریکلی اس کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اٹ ڈائلیوٹس دا اسپرٹ آف آور ورشپ. اگر ہم گرجا گھر میں بیٹھے کچھ بھی اور سوچ رہے ہیں which is not helping us to focus on God and on his holiness, چاہے وہ میرا پرچم ہے, چاہے وہ میری دھرتی ہے, چاہے وہ میری ایجوکیشن ہے, whatever it is, the focus point جو ہے وہ, اچھا دیکھیں جب ہمارا فوکس خدا پہ ہوگا تو all these other things will fall in place. When we focus on other things, then slowly God gets left out. ابھی آخری بات میں کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. سیمسن صاحب بتا رہے تھے یہاں پہ لندن میں, یو کے میں, سیمسن صاحب وہاں پہ تھے, میں بھی تھا وہاں پہ, جب گیلانی صاحب آئے ہوئے تھے, ہمارے پرائم منسٹر گیلانی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, تو وہ چرچ میں ہو رہا تھا سارا کچھ. شروع بالکل وہ اسی طرح سے ہوا تھا جیسے چرچ کی عبادت ہوتی ہے, لیکن once you allow that crack, اور اس کے بعد میں سیمسن بھائی آپ کو یاد ہوگا جو دکم پیل ہوئی ہمارے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تصویریں کھچانے کے لیے, and this happened in church. جب فوٹو سیشن ہوا تو there was no sanctity of the church left. اب دیکھیں ہر چیز ایسی نہیں ہوتی, لیکن بات یہ ہے کہ بے شک ہم یہودیت کو کرسچینٹی سے جدا کر دیں, لیکن ہم خدا اس کے تقاضوں کو میرے نظریے کے مطابق ہم جدا نہیں کر سکتے. بات دراصل یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم یہ پروگرامز کرواتے ہیں, سیکولر پروگرامز کرواتے ہیں, ان کے پیچھے الٹیمیٹ واٹ از دا الٹیمیٹ ریزن, اور وہ سوچنے کے لیے شاید میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, شاید اس کا جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جو وہ پروگرام کرواتے ہیں. What are they trying to accomplish? Are they trying to please politicians? Are they trying to please their bosses کہ ہمارے نمبر بڑھ گئے? Are they trying to please the society? Or are they trying to please the holy God for whom this place has been consecrated, dedicated and set aside? ہم اپنے گھروں میں بیڈ روم میں کھانا نہیں بناتے, کچن میں بستر نہیں لگاتے, بیکاز دیس سوسائٹلی ہم نے یہ چیزیں سیولائزیشن کے تحت کر دی ہیں. جو چیز ایک سیکرڈ ڈیوائن مینڈیٹ کے تحت ہم کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے گا. جی بیک ٹو یو. بہت شکریہ جی عقیلہ بھائی. ایک اور بات بھی میں یہاں وضاحت تھوڑی کروں کہ یہاں بھی لائبریری ہیں یا ہال یا ہیں, لیکن چرچ کے ساتھ ہیں, چرچ میں نہیں لائبریری, نہ چرچ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی. وہ ہال سائڈ میں بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ آپ اس میں ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لائبریری چرچ کی لائبریری ہے, ساتھ نہیں جڑی ہوئی. اور وہاں پہ اگر مڈل ایسٹ میں بھی چلے جائیں چرچز میں تو لائبریری وہ کٹھی نہیں ہے, کٹھی نہیں جڑی ہوتی, ان کا ایک پورشن ہوتے ہیں جو سیپریٹ کیے ہوتے ہیں. چلیں ہاں جی عقیلہ بہن. تھینک یو سو مچ سیمسن بھائی. میں اپنے محترم بھائی جمشید گل صاحب کی 2-3 باتوں کو, بھائی کسی طور سے بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ذاتی طور پر ہم ایسا کریں گے, لیکن میں صرف خدا کے کلام کی ہی چند باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا فردر اس میں بات کو آگے بڑھاؤں گی. آپ نے 2-3 حوالہ جات لیے اپنی باتوں کے دوران, گفتگو کے دوران کلام مقدس میں سے, جو کہ بلا شبہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ لا تبدیل خداوند ہے, شریعت لا تبدیل ہے, منسوخ نہیں کی گئی, اور جو ہے فضل کا دور ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور جب ہم امثال کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ازبر کرا دینی چاہیے, خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. سو جب ہم اس کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں عقل, شعور اور فہم عطا کرتا ہے. ہم نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم بلیک اینڈ وائٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو, خدا کا کلام اس کا شعور بلیک اینڈ وائٹ کرتا ہے what this place is for, اور اس کا اب یوزج کیسے ہونا چاہیے.
کلام میں بلا شبہ آپ نے بہت پیارا حوالہ لکھا جو میں نے آلریڈی یہاں پر نوٹ کیا تھا، پہلا کرنتھیوس کے 6 باب کی 19 اور 20ویں آیات میں تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن ہے روح القدس کا مقدس ہے؟ ہم نے اس کو کوٹ سنا آپ کے اس خوبصورت تبصرے میں کہ اب وہ وہاں سے نکل کے تو ہمارا بدن جو ہے وہ اس کا مقدس اس نے قرار دیا، سو ہم اس سے تھوڑا سا ہمیں چھوٹ مل گئی فضل کے دور میں. سو لیکن ہم پہ ذمہ داری اور عائد ہو گئی، بیکاز لارڈ از سیئنگ یو گاٹ ٹو گلوریفائی with every action, with every deed, with every word of yours through your body, because that is my temple, I am dwelling in it. پاک روح اس میں ڈویل کرے گا. اب تمہارے پہ اور ذمہ داری ہے. پہلے وہ ایک بلڈنگ میں تھی، لیکن اب تم چلتے پھرتے مجھے ریفلیکٹ کرو گے. تمہاری زندگی سے، تمہارے ہر ایکشن سے مینیفیسٹ ہونا چاہیے کہ یو آر دا پیپل آف گاڈ. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور حوالہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہے پہلا کرنتھیوں، جس میں ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے. اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. جب ہم ایک سینکچری میں گلوریفائی کرتے ہیں خدا کو، اس کے ساتھ ہم ثقافتی تقریبات کو 1 گھنٹے بعد سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا 10 منٹ کے بعد ہم کوئی پولیٹیکل گفتگو یا پولیٹیکل سیٹ اپ پہ یا انٹرفیتھ ہارمنی پہ بات کرتے ہیں. وی کمپلیٹلی ناٹ گلوریفائنگ اینڈ ایڈیفائنگ دا ورڈ آف گاڈ. اور ہمارا روح جو ہے وہ اس وقت وہاں سے خدا کے روح سے جدا ہوتا ہے، کیونکہ تب تک خدا کا روح وہاں پہ ڈویل کرتا ہے جب تک اس کے نام کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. خدا پاکستان کو زندہ تابندہ آباد رکھے، لیکن سینکچری کے اندر یسوع کے اس کے پیار کا جھنڈا جو ہے کلام مقدس کے مطابق صرف وہی لہرانا چاہیے. اور آپ نے ایک بہت خوبصورت اس حوالے کو بھی میں نے کوٹ کر رکھا تھا کہ بلا شبہ کلام کی روح سے بہت جگہوں پر، جب میں اس کو کچھ لکھنا چاہ رہی تھی، ایک جگہ پہ نہیں بہت جگہوں پہ بار بار لکھا ہے حکومتوں کے تابع رہو، آپ نے کہا. پھر اس کے ساتھ پہلا تموتیوس اس کے 2 باب کی 4 آیت میں، جو لوگ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے جو بھائی نے بھی بولا، وہ رومیو 13 باب اس کی پہلی آیت تھی، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور حکومتیں جو موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، چاہے وہ جابر ہے، ظالم ہے، اچھی ہیں، بہترین ہیں، تو بھی وہ خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق تعینات ہیں. اور تیموتھیوس کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے دعا کرنے کے لیے، وہاں پر لکھا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں، تمہاری مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے لیے کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی کو بسر کریں. یہاں مسیحیت ہمیں الہی فرمان ہمیں سکھاتا ہے، بلا شبہ ہم نے حکومتوں کے تابع رہنا ہے. اب بات یہ کی گئی کہ چرچ میں ہونا کیا چاہیے، دعائیں کریں. جس دن ہم وہاں جمع ہوتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہے فار ایگزامپل، ابھی تازہ وہی گزرا ہے، تو میں صرف اسی کا ہی حوالہ دیتی ہوں کہ اگر ہمارا اتنا حب الوطنی سے بھرپور، ہم جو دور بیٹھے ہیں، میں بھی ہر سال ایک نظم بھی اس کے اوپر ضرور لکھتی ہوں، سو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو ہمارا فرض اس دن بنتا ہے ہم اپنی مین عبادت کو اسی طرح سے کنٹینیو کریں جو لٹریچر کے اکارڈنگ ہے، لیکن اس میں ایڈیشنل کیا ہے، سارے کھڑے ہو کے، ہاتھ اٹھا کے، بیٹھ کے، جس بھی طرح سے ملک پاکستان کی سلامتی کی دعائیں کریں. اے خدا کے پاک روح، تیری موجودگی میں ہم اپنے ملک کو، اپنے حکومتوں کو ہم تیرے اختیار میں دیتے ہیں، تو ان کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ، تاکہ کیا ہم نے ابھی پڑھا ہے، تاکہ ہم بھی دینداری اور سنجیدگی اور آرام کے ساتھ اس ملک میں ہم رہ سکے. سو یہ جو میں ڈاکٹر انجیلی صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل اور پیارے لفظوں میں بڑی ایگزامپلز دے کے بتایا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جگہ کیوں مخصوص کی گئی. خداوند کہتا ہے، تم نے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا، اب تم چنے جا چکے ہو،
تمہارے بدن سے, تمہاری روح سے پورے طور سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے. And when we are doing patriotic songs, trust me, we are glorifying our country, جو ہمیں کرنا چاہیے لیکن کسی اور جگہ پر. We are glorifying our ministers, we are glorifying پاک آرمی. ہم سلام کرتے ہیں پاک آرمی کو, عزت کرتے ہیں پاک آرمی کی, جو جوان ہماری خبرگیری وہاں پر کھڑے ہو کے سرحدوں پر کرتے ہیں. We highly respect them, لیکن not in the church on that day, because غیور خدا وہ چاہتا ہے وہ مذبح صرف اور صرف میری حمد و ستائش کے لیے, میرے لیے. اس نے کہا میں خداوند, وہ عزت کروانا جانتا ہے اور وہ اس کے بعد پھر عزت دیتا ہے. سو اس ڈفرنس کو میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے, اور تمام معززین جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, میں امید کرتی ہوں وہ بھی کلام کی روح سے اتفاق کریں گے کہ جھگڑا نہیں, یہ صرف بات اتنی سی ہے, اس جگہ پہ وہ کام ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بیکاز دیٹ از فار دا لارڈ, اور وہ بلیس ہو چکی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے مسیحیت میں تو ان طبلوں کو بھی بلیس کر دیا جاتا ہے, اس ٹیمبرین کو بھی بلیس کیا جاتا ہے. میرے چرچ میں نے ایک دفعہ, سیمی بھائی نے وہ لاسٹ جو 2019 میں یا 2018 میں کووڈ سے پہلے میرا وہ ایونٹ, بہت بڑا انٹرفیتھ ایونٹ تھا, وہ چرچ میں نہیں تھا. چرچ ایک ہال ہے, کمیونٹی ہال, اس میں تھا, لیکن مجھے روسٹرم کی ضرورت تھی. میرے پاسٹر نے اس کے اوپر مجھے پوچھا, Akila, for what purpose is this rostrum, this is going to be used. پھر میں نے انہیں بتایا, پھر انہوں نے مجھے کہا اس کے اوپر بولے گا کون آگے, because I do not want کہ اس کے اوپر کوئی ایسی ٹاک ہو جو اس کی ہولینس کے اوپر, اس کو جو مخصوص کیا گیا ہے اس کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ ہو. سو چرچز UK میں بہت زیادہ اس چیز کے لیے کنسرنڈ ہیں. بول کون رہا ہے, آپ کون رہا ہے, ہوگا کیا سینکچری کے اندر. اور میں نے بہت ایونٹ کیے ہیں یہاں پہ, میرے محترم بھائی سیمی بھائی بڑے ڈیٹیل سے 2014 سے جانتے ہیں, لیکن جب میں چرچ کو ہائر کرتی تھی, سو دیٹ واز میڈ شیور کہ بچیاں اگر جو بھی کر رہی ہیں دیٹ از جسٹ ریلیجس انگلش ہمز کے اوپر ہوگا, جو بھی کچھ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور بعد میں ہم اس کے ہال کے اندر آپ جا کے ڈو وٹ ایور یو وانٹ. سو مڈ ایجز کی بات ہوئی کہ بعد از مسیح بہت کچھ ہوتا تھا, تو بعد از مسیح بہت کچھ واقعتاً ہوتا تھا, لیکن وہ سب کلام کی روح سے نہیں تھا. کیونکہ میں پھر سے اپنے محترم انجیلی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, وہ لا تبدیل خداوند ہے. خدا کا کلام کل, آج اور ابد یکساں ہے. لوگ سمجھتے ہیں فضل کے دور میں ہم فری ہو گئے, فضل کے دور میں میں سمجھتی ہوں وی آر مور ریسپانسبل, وی آر مور. اب ہمیں اپنی آنکھ کے شتیر کو اس نے کہا ہے, شتیر تن کا نہیں. نو وی گاٹ ٹو سی دیٹ کہ وہ پلانک ہے ہماری آنکھ میں. اب ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. سو بہت ان چیزوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کے کلام نے جگہ جگہ کہا میں تم سے وہاں ملاقات کروں گا, میں وہاں سکونت کروں گا. بعد میں ہمارے بدنوں کو کہا. اب ہمارے بدن, جو بھائی نے ریفرنس دیا کہ ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے, روح القدس اس میں بستا ہے, تو خدا کا سوال ہے کہ کیا ہمارا بدن اس سینکچری میں اس کے نام کو جلال دے رہا ہے, کس کو ایڈیفائی کر رہا ہے, کس کو گلوریفائی کر رہا ہے, حکومتوں کو, آرمی کو, ہمارے جو پاک جھنڈا ہے اس کو, یا کہ ہم انسانوں کو. who we are pleasing. اگر تم آدمیوں کو خوش کرتے رہو گے تو تم مجھے کبھی خوش نہیں کر پاؤ گے. we cannot please God if we keep. ہم ضرور اپنے ملک کو ایڈیفائی کریں, ہم دور رہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. we love پاکستان, but we must choose another place. اور سینکچری کے اندر صرف اور صرف ایک گھنٹہ ہول نائٹ پریئر کریں اپنے ملک کے لیے, سینکچری کے اندر خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکیلا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو ڈسکرائب کیا, اینڈ وی آر ویری تھینکفل. امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو انہوں نے بھی آپ سے کافی حد تک اس گفتگو سے جو ہے انہوں نے نالج لیا ہوگا اور انہوں نے کافی سیکھا ہوگا. جو نیکسٹ سوال ہے وہ میں جس آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, چونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں, آپ کا عام پبلک سے بھی کافی آمنا سامنا رہتا ہے, ان سے ملاقات رہتی ہے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ
इस प्रोग्राम में आने से पहले आपने एक सर्वे भी किया है अपने तौर पे, जिसमें आपने लोगों की राय मालूम करने की कोशिश की कि अगर इस तरह के नॉन रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं तो और आपने तो उनकी राय क्या थी? फिर आपको ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अभी मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही हूँ ये कि ये बात तो चले आपने मालूम की, क्या आपने उनसे ये पूछा कि इस ट्रेंड को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए क्या इक़दाम जो हैं वो लिए जा सकते हैं? ये कौन लोग हैं जो कि उनको इस किस्म के अवेयरनेस दे सकते हैं? जी, थैंक यू। जी। ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अभी मैं दोबारा मैं असल में इसको 2 हिस्सों में हम तक़सीम करेंगे। एक ये है, एक है कि जो होम चर्चेज़ हैं, होम चर्चेज़ में जो प्लेस है वो मैटर करती है उनकी। जब दोस्तों से इस हवाले से बात की गई और देखा तो जो है जो बड़े चर्चेज़ हैं उनके पास हॉल भी हैं और कुछ प्लेसेस भी होती हैं जहाँ पर वो चर्च के प्रोग्राम जो गैर मसीही प्रोग्राम है या सेकुलर प्रोग्राम है या मिली प्रोग्राम है वो कर लेते हैं या यूथ के हवाला से। जो चर्चेज़ नए आजकल पिछले 10-20 सालों में नए डेवलप हुए हैं, उन चर्चेज़ में मोस्टली इस तरह होता है कि चर्च के नीचे जो है चर्च है, उसके ऊपर की पास्टर साहब की जो है वो रहाइश होती है। तो वो चूँकि जगह बहुत कम होती है और चर्च में जो पास्टर है जैसे अंजीरी साहब ने भी कहा ये एक नंबर्स की दौड़ है। तो उसपे फिर पास्टर क्या करता है असल में कई दफ़ा इस तरह होता है कि वो पास्टर इसलिए भी ज़्यादा इवेंट करता है। एक तो जैसे अभी जगदीश साहब ने भी फरमाया ये बात कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो असल में चीज़ों को किसी और तरह सेलिब्रेट करती हैं। तो जो पास्टर हज़रात हैं या चर्च के हेड्स हैं, वो असल में इसको एक इवेंट के तौर पे भी लेते हैं। इवेंट के तौर पे इस तरह के ब ब ब वो कहते हैं कि जैसे मदर्स डे है या जैसे और दीगर प्रोग्राम होते हैं, इस तरह वो इस प्रोग्राम को भी एक सेलिब्रेशन के तौर पे लेते हैं ताकि कलीसिया जो है वो चर्च के साथ एंगेज्ड रहे। तो वो फिर अबादती प्रोग्राम जो है वो उसकी जो एक सीरियल है, उसमें फिर लोगों को एक आइस ब्रेकिंग देने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम जो है वो अरेंज करती है, उनमें से 14 अगस्त भी है। तो उनकी एक मजबूरी भी है, उनके पास जगह कम है, अब उनके पास कोई और हॉल भी नहीं है और उनके पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं है कि वो प्रोग्राम उधर कर सकें। तो वो फिर मुनासिब समझते हैं कि हमारे साथ जो एंगेज फैमिलीज़ हैं या खानदान है, वो फिर हमारे ही चर्च में इधर ही आए और कहीं ना जा सके और फिर उधर किसी वो प्रोग्राम उधर ही अरेंज करते हैं। दूसरा ये है कि इसका हल ये है कि एक तो ये है कि प्रोग्राम अबादती होने चाहिए, चर्च के तक़द्दुस का बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए, खुलपुर का ख़्याल रखना चाहिए। वो जो मख़सूस जगह है ब की गई है, अगर उसको उसकी मख़सूसियत का जो जो मसा की गई जगह है, मसा की गई जगह तक का एक तक़द्दुस है और उसको उसका ख़्याल रखना चाहिए उसको। और जो ऐसी तक़रीबात हैं वो करने से अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और यस इबादत में हमारा जो अक़ीदा है कि आला हक़ीक़ों के ताबे रहें, तो फिर उसके लिए अपने अपनी जो भी आपकी गवर्नमेंट है, आप अपनी सरकार के, अपने मुल्क के लिए महब वतन रहेंगे। तो उसके लिए उसका ज़िक्र हम अपनी इबादतों में भी कर सकते हैं, उसके लिए ख़ास दुआ भी की जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप नाच-गाना करें और कोई इस तरह का मामला करें। उसका एक प्लस पॉइंट या पॉज़िटिव पहलू ये भी है कि चूँकि उसमें गैर निसाबी मामलात में हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, जैसे संडे स्कूल है, ऐसे वहाँ पर स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं और लोग चाहते भी हैं कि एक्सपोज़र हो हमारे हमारे बच्चों का। तो एक एक्सपोज़र की भी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है या हो जाती है। वो लोग इसको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं। कि कहीं और उनको इतने मौके फ़राहम नहीं किए जाते जितने कि उनको अपने चर्चेज़ में किए जाते हैं। आप बड़े-बड़े फिगर्स भी देख लें तो वो जब क्वायर्स में गाते थे पहले और उसके बाद फिर वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आए, फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पर वो रेडियो पे गए, रेडियो से वो फिर आगे जो है ना मराहिल तय करते गए। तो चर्च एक एक्सपोज़र की प्लेस भी है, जहाँ से टैलेंट जो है वो निकलता है, तो इस हवाले से भी लोग उसको लेते हैं। तो मैं कन्क्लूसिवली ये कहूँगा कि चर्च के तक़द्दुस का ख़्याल सबसे पहले रखना चाहिए और ज़ाब्ता बनाना चाहिए और अगर मुश्तरका चर्च जो है, वो ये ज़ाब्ता बना ले, तो वो जो हम गैर मसीही लोगों के सामने तमाशा बनने की जो एक ऑप्शन देते हैं, उससे बचा जा सकता है और सेलिब्रेशन भी हो सकती है।
मुझे थोड़ी वजाहत साथ साथ करना भी लाजमी होता है, क्योंकि आवाम जो हमारे सुनने वाले हैं, कई गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। जिस तरह चूँकि 14 अगस्त जो है 3 दिन पहले 14 अगस्त मनाया गया, तो ये कतन आज का जो मौजू ये नहीं जा रहा, जैसे मैंने पहले भी हारमनी का इंटरफेथ हारमनी की वजाहत की, फिर मैंने 14 अगस्त, तो ये जो तकरीबात की बात हो रही है, ये कतन सिर्फ 14 अगस्त को हाईलाइट नहीं किया कि 14 अगस्त ही क्योंकि 3 दिन पहले था तो 14 अगस्त की हम कर रहे हैं। आप नाज़रीन साहब जानते हैं कि कुछ सालों पहले जो है लाहौर में एक तकरीब हुई, तो वहाँ पे सियासी लोग थे, वो कितना बड़ा तनाज़ा बन गया था, बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया था। फिर वज़ाहत चर्च को करनी पड़ी कि आइंदा से कोई सियासी तकरीबात जो है वो चर्चेज़ में नहीं होंगी। आज भी बड़े चर्चेज़ हैं, छोटे चर्च की कई मजबूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी चर्च का तकद्दुस ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे बड़े चर्चेज़ में भी बहुत सारे सियासी जो हैं वो प्रोग्राम हो जाते हैं। फिर यहाँ भी 1-2 एग्ज़ाम्पल आई हैं कि बड़ी लैंग्वेज जो है यूज़ की गई, वो हादसात जब सानिया होता है कोई भी पाकिस्तान में हुआ, तो फिर हम इंटरफेथ का मुज़ाहरा करने के लिए मुस्लिम्स को बुला लेते हैं। वो वहाँ तक कि उन्होंने गैर मज़हब जो है ज़बान भी इस्तेमाल की गई। तो इसलिए हमें वो ही जो ऐसे हैं, जैसे 14 अगस्त का आप मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं, इस तरह की जो है तकरीबात, वही अब बात उसी पे आती है कि उसका मेयार क्या है, कौन-सी तकरीबात अलाउ हैं या नहीं। लेकिन हमारे जो इस वक़्त एक्सपर्ट्स हैं, उनके बकौल चर्च मखसूस जगह है, उसमें सिर्फ़ इबादत और इबादत ही होनी चाहिए। जी एस्टर डेनियल साहबा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चर्च वाकई एक मखसूस जगह है और उसका एक मकसद है और हमें ज़रूर उसको मद्देनज़र रखना चाहिए जब भी कभी कोई भी प्रोग्राम किया जाता है। तो बहरहाल अभी नेक्स्ट जो सवाल वो जमशेद साहब से मैं आपसे करना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा, खास तौर पे अभी अमजद साहब से भी बात हुई जो लास्ट में, कि अगर चर्च छोटा है तो ज़ाहिर है उनके पास शायद कम्युनिटी हॉल्स नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो जो है कोई चर्च से रिलेटेड प्रोग्राम करें या कुछ करें। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं होना चाहिए कि आप छोटी जगह के होते हुए चर्च के अंदर जो है वो गैर मज़हबी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि चर्च जो है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी हमारी कम्युनिटी के हिसाब से किसी बच्चे के लिए प्लेस ऑफ एक्सपोजर भी है, लर्निंग भी है। और तो क्या हम छोटी जगह बेशक हो, तो क्या हम अपनी एक्टिविटीज को ज्यादा मजहबी रंग के साथ नहीं कर सकते? जैसा भी मैडम ने कहा, मैडम अकीला ने, कि हम दुआ भी तो सिर्फ कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हम उसको एक नॉन रिलीजियस रंग दे दें, हम उसको कम्प्लीटली रिलीजियस फॉर्म में तो कर सकते हैं। क्या मैं जमशेद साहब यहाँ एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा, जो एक मामलात अब चल निकले हैं, अब बहुत पहले भी आता था, बड़ी कंप्लेन्स भी आती थी कि गैर मसीही जो है हमारे चर्चेज में आते हैं, वो किस इरादे से आते हैं, किस तरह नहीं, और वो आज वही शक्ल जो कहते हैं ना, जो हम बोते हैं वो काटना पड़ता है, तो कई अमल का रद्द अमल बड़ी देर बाद आता है। तो वही अमल जो है आज हमारे देखने में आ रहा है कि किस तरीके से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। जमशेद साहब जी। थैंक यू। मैं शायद इसको रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि जी चर्च के तकद्दस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूसरी जी जी बात ये है बिल्कुल। कि जो लोग और आते हैं या जगह थोड़ी है या वट एवर दैट इज, कि ऐसे इवेंट्स में मैंने कहा कि नाच रंग या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये कोई दवाइया इबादत हो सकती हैं, प्रेयर एंड वर्शिप हो सकती है, सो दैट इज वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल रियलिटी की पाकिस्तान के हवाले से। क्या पाकिस्तानी चर्च या पाकिस्तानी पादरी अफोर्ड करते हैं कि वो अलग से हॉल्स कर सकें, या इवन के जो बड़े चर्चेज हैं, मेन लाइन डिनोमिनेशंस हैं, इनको भी जो गोरे बना के दिए गए हॉल, ये वही यूज कर रहे हैं? अगर आप इनको कंपैरेटिवली देखें तो कोई ऐसा नहीं हुए, कम्युनिटी हॉल्स या ऐसी चीजें एस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे इशू जो आ रहा है दैट इज ऑफ एक्सेप्टिंग चेंज, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में रह के चीजों को देखता है।
ہم نے بہت سی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے, بائبل میں یہ لکھا ہے, تو یہ ایسے ہی ہوگا. لیکن میں چند باتیں بائبل کی چینجز جو ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں. جنوری جو ہے وہ سال کا پہلا مہینہ نہیں ہے بائبل کے مطابق. ہم نے رومی اور وہ چیزیں ایکسیپٹ کر لی, کبھی ہم نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ دس از نان بیبلیکل. پھر سنڈے عبادت کا دن نہیں ہے, سبت سیٹرڈے ہے, اور 10 احکام میں یہ واضح مینشن ہے, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر بائبل میں کلیئر لکھا ہے کہ خواتین کلیسیائی مجمع میں خاموش رہیں, ہم نے اس کو بھی چینج کر لیا اور ایکسیپٹ کر لیا, مگر جو بائبل میں لکھا ہے. دین عورتیں اپنے سر کو ڈھانکیں, دیٹ از آلسو ریٹن ان بائبل. سو میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں جسٹ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ جو ہے اس کو ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے, کہ جو کانٹیکسچل ریالٹی پاکستان کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں رہنا ہے. ادروائز آپ یہاں کے گراؤنڈ کے چیلنجز دیکھیں, they will not allow you کہ آپ وہاں گرجا بنا لیں کسی آبادی میں. ایسے کیسز ہوئے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. ابھی شاید 3 دن پہلے میں ایک جگہ میں تھا جہاں وہ کمیونٹی کہہ رہی تھی کہ یہاں گرجا اتنے نہیں بننا چاہیے, تو اوپنلی سے لائک دس. سو اس کے لیے پادری کی مجبوری اور کلیسیا کی مجبوری یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ لنکس ڈیولپ کرنا. اب کئی دفعہ جس چیز کے میں اگینسٹ ہوں ایکچولی, کہ چرچ کی جو تقدیس ہے یا اس کی فاؤنڈیشنز کو رکھنا ہے, وہاں پہ آپ ایم پی اے ایم این اے کو یا اور لوگوں کو بلا رہے ہیں. وہ آپ خوشی سے نہیں بلا رہے, وہ آپ مجبوراً بلا رہے ہیں کہ اس کی تعمیر میں یا کوئی پھڈا نہ ہو, پنگا نہ پڑے. سو کانٹیکسچولی اگر آپ دیکھیں تو بائبل مقدس میں بھی ہمیں بہت سی ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں جہاں پہ کانٹیکسچولی چیزوں کو کیا گیا, اور ایسا نہیں ہوا کہ جی اگر ایسا ہے تو اسی طرح ہی ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو کمپرومائز آن دی تقدس آف چرچ. چرچ میں جیسی سوشل اگر کوئی ایکٹیویٹی ہونی ہے تو وہ پریئر کے حوالے سے ہونی چاہیے, اور ایسی ایکٹیویٹی جس سے کلیسیا کی جو ایمانی جو ہے وہ مضبوطی ہو, وہ ہونی چاہیے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہم میں سے کسی کی بھی چرچ کے تقدس کے حوالے سے. لیکن میں ذرا پھر ایمفسس دینا چاہوں گا اس کی کانٹیکچوئل ریالٹی پہ, پاکستان کی پہ, کہ جہاں پلیس ہمارے لیے اسپیس شرنک ہو رہی ہے, جہاں ہمیں نت نئے چیلنجز کا سامنا آ رہا ہے. سو ایسے کانٹیکسٹ میں ہمیں, اور ایون کہ آپ پاکستان کی بات نہ کریں, یہ 4 دن پہلے بی بی سی کی جو ایک رپورٹر ہے اس کی آپ فوٹیج دیکھ لیں, اور ابھی آج جو وہ رپورٹنگ کر رہی تھی وہ ایسے وہ عبایا سا پہن کے کر رہی تھی. سو کانٹیکسٹ از دا کنگ. میں اسٹرانگلی اس میں ایگری کرتا ہوں, اور دوسرا ڈس ایگری اس چیز پہ کرتا ہوں پادریوں سے یا چرچ لیڈرز سے, کہ ہمیں کوئی ایسے ملی نغموں پہ جو ڈانس ہے یا یہ جو اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں, جیسے ایون کہ میں بڑا امبیرس ہو جاتا ہوں بات اس حد تک ہے کہ ایک چرچ کی اوپننگ پہ میں گیا وہ, اور وہاں پہ انہوں نے تلاوت قرآن سے اس کا آغاز کیا, تو میں نے کہا کہ یار اب ایسے بھی نہ کرو آپ لوگ کہ اپنا بالکل ہی بھول ہی جاؤ. ہاں آپ کی مجبوری ہے اگر ان لوگوں کو بلایا اوپننگ پہ, تو دس ڈزنٹ مین کہ آپ لوگ بالکل اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. سو دس از فرام مائی سائڈ کہ مجبوریاں ہیں لوگوں کی, یہاں پہ ہالز الگ سے نہیں ہیں. اف دے وانٹ ٹو ہیو سم ہالز, سو اس کا متبادل حل جو ہے وہ شاید ہمیں چرچ لیڈرشپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب دعا کا گھر کلام میں لکھا کہلائے گا تو اس میں دعائیا نوعیت کی چیزیں ہوں, ویدر اٹ از مدر ڈے کی دعا ہو سکتی ہے, فادرز ڈے پہ, جشن آزادی کے حوالے سے آپ کوئی دعائیا اپنی پرسیکیوشن پہ یا اور چیزوں پہ آپ پریئر اینڈ میڈیٹیشن سیشن کر لیں کلیسیا کے ساتھ, بٹ ناٹ یہ رنگا رنگ جو ہے تقریب جو ہے نا اس کو نہ کریں. سو تھینک یو ویری مچ. جمشید صاحب, میں ایک آپ کی ہی بات کو انڈورس کروں گا کہ مجھے کافی جنوبی پنجاب سے رابطہ ہے میرا کافی بڑا. تو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ انہوں نے چرچ پہ 14 اگست کی تقریب کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا تقریب تو ہونی چاہیے, ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے بینگ پاکستانی, لیکن چرچز میں انہوں نے یہ تقریبات نہیں کی. تو
असल में जो हालात और वाक़यात होते जा रहे हैं, चूँकि क्रिश्चियन एक बड़ा लिबरल किस्म का मतलब लोग हैं वो, लेकिन इन हालात और वाक़यात ने उन्हें भी बुनियाद परस्ती की तरफ धकेल दिया है, जो एक अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर जो मैं बात करूँगा कि हमें तक़द्दुस सामने रखना है, और गुफ्तगू चूँकि ज़्यादा टाइम से तजावुज़ कर गई है, तो हम इसको गुफ्तगू को समेटते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन था, बड़ा ज़रूरी आया हुआ था। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी कह लें, उसकी बजाय हम मज़हब को पहले क्यों रखते हैं? मज़हब को क्यों पहले उसके ले आते हैं, पहले ले आते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए? अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो, तो ज़रूर लीजिएगा। एस्टर साहबा, ये टाइम है कि हम 1 मिनट में इस जी, गुफ्तगू बिल्कुल। को वाइंड अप करते हैं। जी, जी, तो मेरा ख़्याल है हम अख्तर रंजीली साहब से ही जी, डॉक्टर साहब स्टार्ट से जी, लेते बिल्कुल। हैं कि आप जी, आज की गुफ्तगू को कैसे समेटेंगे? जी। थैंक यू वेरी मच। तमाम दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, जमशेद गिल साहब ने, साहिल साहब ने, सिस्टर अकीला ने, और बड़ी खैर हासिल और मानी खेज गुफ्तगू रही है। मैं आखिर में इसको यूं वाइंड अप करूंगा 1-2 मिनट में। पहली बात तो ये है कि एक हवाला बार बार कहा गया कि हम अपनी आला हुकूमतों के ताबे रहें। बिल्कुल, चर्चेस में 14 अगस्त, 6 सितंबर या किसी भी और नौयत के प्रोग्राम करने का हुकूमत का कोई हुक्म नहीं है। अगर हम नहीं करते तो हम उन इस ये मतलब नहीं कि हम उनके ताबे नहीं हैं। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज द इश्यूज। ताबे रहने का मतलब यह है कि हम अपने वतन के लिए मोहब्बत और रवादारी से नेशन बिल्डिंग में काम करें। क्लर्क हैं तो क्लर्की करें, डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी करें, सफाई करने वाले हैं तो सफाई दयानतदारी से करें। दैट इज व्हाट इट मीन्स। बाकी मोहब्बत जो है वो दिल की है, हम उनके ताबे हैं। ये हमारा मजहब है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, छोटी जगह हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन छोटी जगह को मखसूस करना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास एक छोटा हॉल है तो उसको हम इबादत के लिए एज चैपल इस्तेमाल कर लें, उसके लिए हम बच्चों की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे बात यह है वादे की। जब हम खुदा के साथ तकदीस का वादा कर देते हैं, दिस इज डेडिकेटेड फॉर यू, फिर उसमें जरा, और ये बड़ी एक थियोलॉजिकल सी डिटेल्ड बात है, और मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले पादरी साहिबान इस पे गौर करें। तीसरी बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, वो जरूरी नहीं, वो जरूरी ये है कि ये जो हमारा एक कल्चर निकल चुका कि हर गली में एक चर्च का होना जरूरी है, हर 10 घरों का एक चर्च होना जरूरी है। इससे ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये अपने जमशेद साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि कंटेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जो हमारा, हमें उसको, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी सोसाइटी कम्युनिटी के मसाइल को देखते हैं, तो वी गॉट टू लुक इट इनटू राइट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हम अपना कॉन्टेक्स्ट खुद ही खराब भी करते जा रहे हैं। हम उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि 10 लोग या 20 खानदान जो है वो चर्च नहीं चला सकते। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। आखिर में ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हमारा बड़ा प्यार है, हम मोहब्बत करते हैं, हम मसीही हैं, खुदावंद यीशु मसीह, और उसके लिए मखसूस चीजें जो हमारे लिए बड़ी आला और बड़ी कीमती हैं, हमारी जान से ज्यादा कीमती हो जाती हैं वंस दे आर डेडिकेटेड टू द लॉर्ड। एंड पैगाम जो मैं आम लोगों को ये देना चाहता हूँ कि खुदारा, जब आप किसी चीज को, किसी जगह को खुदा के लिए मखसूस कर देते हैं, तो उस पर फिर ऐसी एक्टिविटीज ना करें जो हमारे मजहब का, हमारे दीन का, हमारे ईमान का तमस्खर का बायस बने। लोग उन्हें शेयर करें वीडियोस में, देखें ये मसीही क्या कर रहे हैं, देखें ये इनके चर्च में क्या हो रहा है। लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल citizens, let us be responsible Christians, and above all, let us be Christians as Lord Jesus wants us to be Christians. ऐसी डिस्कशंस अच्छी हैं कि हम अपना ज़हन खोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि what are we radiating out? Are we radiating Christianity or are we radiating popularity? Thank you. जी, अकीला बहन। मैं इमसाल की किताब में से एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। आखिर में इमसाल की किताब उसके 16वें बाब के 3रे बाब में लिखा है कि अपने जो सब काम है खुदावन पर छोड़ दे, तो वो तेरे इरादे कायम रहेंगे। मैं अपने भाई जमशेद साहब की बात के हवाले से
اس آیت کو خداوند نے مجھے دیا کہ میں اس کو سب کے سامنے شیئر کروں کہ جب ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، جب ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے، ذرائع کی کمی ہے، تو سب سے پہلے تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پٹ گاڈ فرسٹ. جب ہم خدا کو پہلے اولیت دیتے ہیں تو وہ ہماری راہوں کو متعین کرتا ہے، وہ حکمت اور دانش دیتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو آگے لے کے اپنے پلانز کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. ہی ہیلپس اس اینڈ ہی گائیڈز اس. اور آپ جس طرح سے کہا گیا کہ ان کو چونکہ ہمیں خوش کرنا ہوتا ہے، تو کلام کے مطابق تو نیت جو ہے خدا اس کو دیکھتا ہے. اینڈ اف وی کیپ پلیزنگ دا پیپل we won't be able to please God. کیونکہ ہمیں دونوں میں فرق رکھنا ہے. متی کی انجیل اس کو 6 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک کو خوش کرے گا دوسرے کو نہ خوش کرے گا. So we got to choose. If I have given myself to the Lord as a pastor, as a father, as a priest, as a bishop, یا کسی بھی اگر ہم نے لیڈرشپ میں اپنے آپ کو، اپنی جگہ کو مخصوص کر دیا ہے خدا کے کاموں کے لیے، الہی محبت کے لیے، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اب مجھے کس کو خوش کرنا ہے، کس پرپس کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ بنائی گئی تھی. میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو کہ پلیز سیٹ اسائیڈ علاقائی رسومات کو سائڈ پہ کر دیں، ثقافتی رسومات کو سائڈ پہ کر دیں، اور حب الوطنی کے حوالے سے جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں انہیں ضرور ترجیح دیں، لیکن الہی محبت کے اوپر نہیں، الہی تقدس کے اوپر نہیں، اور مخصوص کی گئی اس سینچری کے اوپر، اس آلٹر کے اوپر نہیں. انہیں ضرور سیلیبریٹ کریں. بہت سی ثقافتی رسومات کو سیلیبریٹ کرنا بڑی خوشی فراہم کرتا ہے، باہمی محبت کو بڑھاتا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کو بڑھاتا ہے، بٹ چوز another place. کسی کا گھر لے لیں، کسی کی اور جگہ لیں، اور تب کریں جب آپ کے پاس تمام ذرائع اور وسائل موجود ہیں. ورنہ یاد رکھیے اپر روم کو کہ انہوں نے اس چھوٹی سی جگہ کو صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے استعمال کیا تھا. 10-11 دن وہ وہیں پہ رہے، وہیں پہ انہوں نے قوت کے لباس کو حاصل کیا، اور وہیں سے پھر وہ آگے کے لیے بڑھے. انہوں نے فلی کمٹ کیا. Prepare yourself, prepare your places, and then go and spread the word of God. تاکہ وہ صحیح معنوں میں خدا کو ہم ایڈیفائی کر سکے، خدا کو ہم گلوریفائی کر سکے، اور کوئی ہمارا تمسخر نہ اڑا سکے اور ہمیں شرمندگی کا باعث نہ بنا سکے، اور کسی بھی طور سے کلام کی یا ہماری مسیحی تعلیمات کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. God bless all of you. Thank you. امجد صاحب، آج 2 جگہ جو پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں غالباً، ایک تو فیصل آباد ہے، ایک لاہور ہے. ملتان بھی ہے لیکن فیصل آباد، لاہور ایسی ایکٹیویٹیز بڑی ساری ہوتی ہیں. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیا، لیکن آج گفتگو کو ذرا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سمیٹ لیں ایک منٹ یا 1.5 منٹ میں. جی، ایک تو یہ ہے کہ بالخصوص اس جو 14 اگست کا جو سیلیبریشن ہم نے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں حیران بھی ہوں اور اپنے لوگوں پہ خوش بھی ہوں. اتنے سارے چیلنجز کے باوجود آئے روز جو ہے نا مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. ابھی 14 اگست کے 4 دن پہلے رحیم یار خان کے ایک علاقہ میں مندر کو گرا دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی وہ ہندوؤں کا مندر تھا اور مائنورٹیز سے تعلق تھے. تو آئے روز اس طرح کے واقعات کے باوجود بھی اگر ہمارا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو یہ بھی بڑی عجیب بات بھی ہے اس کے ساتھ کہ پھر بھی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں. اور اگر ہم ملی نغمات کی بات کریں تو وہ بھی اس سال میرا خیال ہے کہ جو اوور آل پاکستان میں جتنے ملی نغمات بنے ہوئے ان میں سے 70% ملی نغمات کرسچنز نے ہی صرف بنائے ہیں. تو یہ سب کچھ اتنے چیلنجز کے باوجود بھی ان کا جذبہ حب الوطنی جو ہے نا وہ ابھی سرد نہیں پڑا، اور سرد پڑنا بھی نہیں چاہیے. تو لیکن اس کو ضابطے کے تحت ہی ہونا چاہیے. اور چرچ جب تک ہم اپنی عزت نہیں کریں گے کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا. آج تک ہم نے جو پچھلی 6-7 دہائیوں سے سیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنی عزت کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی اور معاشرہ ہماری عزت کرے اور ہماری عبادات اور ہماری
मजहबी रस्मात का, चर्च का, हमारा बहैसियत मसीही अगर कोई तमस्कर ना उड़े तो उसके लिए हमें अपनी इज्जत पहले करनी है, तभी हम लोग हमारी इज्जत करेंगे। अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के मामलात होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जमशेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया करना चाहूँगा कि दिस वाज़ अ गुड टॉपिक, अच्छी डिस्कशन हुई है इसमें। और मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये मसला और इससे लिंक्ड बहुत से दीगर मसाइल जो हैं, दीज आर लिंक्ड विद द आइडेंटिटी क्राइसिस एक्चुअली। नथिंग इज इम्पोज्ड और कंपल्सरी बट वी हैव इम्पोज्ड मैनी थिंग्स ऑन अस। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है या अदर सेलिब्रेशन है, अब इस कौम के शौरी बलूगत का अंदाज़ा ये लगा लीजिए, और इनकी शनाख्त की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सलीबें उठा के तो नवाज शरीफ के वोट को इज्जत देने जुलूसों में जाते हैं, जिस पे मैं बहुत दफ़ा इनको कह चुका हूँ कि ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि आप लोग सलीबें उठा के और वोट को इज्जत दो, और लाइक अदर पॉलिटिशियंस आप लोग जा रहे हैं कि जी हाँ, हम आपके साथ हैं। अब एक और तमाशा जो शुरू हो गया यहाँ पे कि हमारे बहुत से जो चर्च लीडर्स हैं, पादरी और बिशप साहिबान, वो मुहर्रम के जुलूसों में जाते हैं। अब ये सिर्फ ये ना कहें कि चर्च के अंदर क्या हो रहा है, चर्च के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है जिस पे भी बात करने की ज़रूरत है कि जो तकद्दस और जो काहिन का एक लिबास है, उसका तकद्दस कहाँ है? वो ही लिबास पहन के तो वो जा रहा है उधर मातमी जुलूसों पे, वो ही लिबास पहन के वो सलीब उठा के तो वोट को इज्जत देने और नवाज शरीफ को रहा करो के लिए जा रहा है। सो ये मसाइल बड़े गंभीर हैं और ऑल दीज आर लिंक्ड विद द आइडेंटिटी क्राइसिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जमशेद साहब, अगर यहाँ ये भी आप जिक्र कर देते कि कुछ हमारे लीडर को जो है वो हमारे वजीर आजम में जीसस क्राइस्ट नजर आते तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छी बात थी कि वो क्रॉस तो उठाते हैं लेकिन अपने उसको ये भी कह देते हैं। तो आप बारी है हमारी मेजबान की कि वो इस सारी गुफ्तगू को कैसे समेटती हैं। खासी उन्होंने तैयारी भी की और कराची बड़े शहर से उनका तल्लक है जहां एक्टिविटीज बेशुमार एक्टिविटीज ऐसी हैं। तो जी एस्टर डैनियल साहबा, थैंक यू सो मच। हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट जो हैं उन्होंने बहुत बहुत से हासिल गुफ्तगू की है और मेरे ख्याल है इतने सारा बोलने के बाद तो मेरे पास इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चर्च जो है वो एक मखसूस जगह है और वो एक मखसूस मकसद के लिए है और हमें ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा का घर है। जब हम खुदा के घर की बात करते हैं इसका मतलब है कि वो वहाँ खुदा रह रहा है, तो जब वहाँ वो खुद मौजूद है तो फिर हम कोई भी वहाँ पे कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम खुदा के सामने हाजिर हैं। तो बहरहाल जहाँ तक नॉन रिलीजियस या गैर मजहबी एक्टिविटीज की बात है, मैं तो खैर आई रियली लव टू बी दैट पर्सन बिकॉज मैं खुद एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज का मैं खुद एक बड़ा हिस्सा हूँ और मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमें इन एक्टिविटीज को करने के लिए जगह का इंतखाब करना बहुत जरूरी है। जैसे मैडम अकीला ने कहा कि हर जगह की अपनी एक रिस्पेक्ट है, हर जगह का अपना एक तरीकेकार है। तो और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि किचन का जो है वो हम काम बेडरूम्स में नहीं कर सकते और बेडरूम का काम किचन में नहीं हो सकता, या आप जो है जो भी है तो हमें जरूर इन चीजों को मद्देनजर रखने की जरूरत है कि हमें प्रॉपर जगह का एहसास करने की जरूरत है। दूसरी बात ये चर्च का जो मखसूस एक तकद्दुस है उसको हमेशा वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं है। और जो लोग प्रोग्राम्स मुनक्कद करते हैं या जो अरेंज करते हैं उनको इस चीज में जरूर जो है मद्देनजर रखने की जरूरत है कि वो इससे क्या इम्पैक्ट दूसरे पे डाल सकते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा प्रोग्राम्स में यंग जो जनरेशन हमारे छोटे बच्चे जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है या उनके जरिए ये प्रोग्राम्स जो है पेश किए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि उससे हमारी अगली नस्ल जो है वो कितना गलत इम्पैक्ट ले रही है कि चर्च में ऑल्टर के सामने वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो आप ये सोचे कि ऑल्टर का वो जो एक तकद्दुस है या वो जो उसका एक जो हमारे नजर में उसका एक जो एहतराम है वो शायद बच्चे पता नहीं उस तरीके से उसको महसूस कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चर्च लीडरान को भी, हमारे जो जितने भी बड़े ऐसे लोग हैं जो अरेंजमेंट्स करते हैं उनको भी। दूसरी बात ये भी है कि माशरे में जो है वाकई इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट आता है जब हम सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि चर्च के अंदर ये सब कुछ हो रहा है।
سو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ہمیں ایجوکیشنلی بھی اپنے بچوں کو گائڈ کرنے کی ضرورت ہے, چرچز میں بھی گائڈ کرنے کی ضرورت ہے, فیملیز کا اس میں بہت بڑا کیریکٹر ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں. اگر کبھی کوئی اس طرح کے ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں, جیسے میں اپنے بچے کو بتاتی ہوں کہ یہ ویڈیو آئی ضرور ہے لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو شاید اس ویڈیو ڈالنے والے نے بتانے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو آج گفتگو ہوئی ہے, آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین نے ضرور اس سے ضرور کچھ اچھی باتیں سیکھی ہیں, اور ہمیں یہ امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کوئی بھی پروگرام اگر ہوتا ہے چرچ میں تو اس میں کہیں نہ کہیں بہتری آنے کو. تو آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو آل آور پینلسٹ. میں آپ سب کے بہت شکر گزار ہوں, ساتھ میں ایس ایم سنجاوی صاحب کی شکر گزار ہوں, انسٹنٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, اور یہ اس سے ناٹ اونلی کمیونٹی وائز بٹ یہ سوشلی بھی یہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو جس حد تک اویئرنیس پہنچا سکتے ہیں. So I'm very much thankful, Samson sir. So over to you now. یہ چینل صرف سیمسن صاحب کا نہیں ہے, یہ چینل عوامی چینل ہے, اسی لیے ہم ہر کسی کا احترام کرتے ہیں. اور آج کا ایشو اسپیشل امجد پرویز صاحب کی طرف سے تھا ایشو بھی, اور انہوں نے جمشید صاحب بھی جو ہے وہ ڈھونڈے ان کو کہاں پہ ہیں. تو ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ میری نظر تو فوری طور پہ جاتی ہے عقیلہ داؤد صاحبہ کی طرف, پھر ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب جب بھی کوئی اس طرح کا مذہبی اور سوشل دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں یہاں یہ ضرور کہتا جاؤں, جہاں میں نام بنام شکریہ ادا کروں, پہلے پھر میں اپنا چھوٹا سا بتاتا ہوں اس کا حاصلے کیا ہوا, گفتگو کیا تھا. تو سب سے پہلے میں عقیلہ داؤد صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ان کا وقت جو ہے سارا وقت ہی مسیحوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے ہے. ایک طرف وہ خواتین کی کونسلنگ میں لگی ہوتی ہیں, اور بہت سارے انہوں نے جو ہے غیر مسیحیوں کو مسیحیت میں لائی ہیں. تو عقیلہ بہن آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے مہمان بھی تھے, پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا اور ایکٹیویٹیز بھی تھیں. ان کے بعد ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت نکالا, اور اکثر مجھے کہتے ہیں یار مجھے چھٹیاں دے دو, تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں, چھٹی آپ کی ختم ہے, آپ کی ضرورت یہاں پہ ہے. وہ اس لیے بھی کہ ہم ایک ارادہ لے کے ایک کوئی بھی پیشن کہہ لیں یا اس طرح سے ہم نکلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے کہ گائیڈ لائن ان میں شعور دیں, ان کو اویئرنیس دیں. تو تھینک یو ڈاکٹر اختر انجلی صاحب, امجد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت بھی دیا. پاکستان میں اب بڑی ٹائم ہو گیا, لیکن آپ آفس میں اس لیے بھی تھے کہ بہتر کارکردگی یا بہتر نیٹ ورک آئے سامنے. جمشید صاحب آپ کے بھی بہت مشکور ہیں, آپ نے بڑی گفتگو کو آگے بڑھانے میں آپ نے خاصا آج مدد دی کہ ہم گفتگو کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. کافی باتیں سامنے آئیں جو ہم وہ ٹاپک دے بھی سکتے ہیں, آگے لا بھی سکتے ہیں ٹاپک کو جو آپ نے بات کی, اس میں باتوں سے باتیں نکلیں. اور اس کے بعد ایسٹر ڈینیل صاحب آپ بڑے خوبصورت انداز سے پروگرام کو چلاتی بھی ہیں, اور انکار نہیں ہے جب بھی ضرورت ہوئی کہ جی یہ پروگرام آیا آپ نے کرنا ہے, آپ نے کیا ہے. ہم سب ایک ٹیم ہیں, ٹیم ورک کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اب مجھے جو یہاں پہ آتا ہے نا وہ پاسٹر جی کے حوالے سے ہی آتا ہے, پاسٹر جی آپ کیسے ہو, پاسٹر جی دعا کریں. تو میں نے کبھی نہیں انکار کیا کہ میں لے مین ہوں یا پاسٹر ہوں, کیونکہ اگر وہ سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میرا بچپن, جوانی, یوتھ ساری چرچ کے بہت قریب ترین گزری ہے, اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ میں مذہبی لوگوں میں زیادہ وقت گزارتا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب سے ہم ہر چیز کو کٹھا جوڑ دیا ہے, ہم نے جو ہے اس کی جو ایک مخصوصیت ہے یا الگ ہے اس کو الگ نہیں کیا, ہر چیز کو کٹھا دیکھنا شروع کر دیا. جیسا چرچ ہے, سیاست ہے, پھر ہماری سوشل لائف ہے, یا اس کو سارے کو ایک جگہ پہ جوڑ دیا ہے, اسی سے بگاڑ پیدا ہوئی ہے. گھر کو گھر نہیں رکھا ہم نے, گھر کو جو ہے وہ
और बैठक भी, दोस्तों की बैठक भी बना दी है, जहाँ पे हर कोई आ रहा है। हम नज़रों का या नियतों का ध्यान नहीं रखते, हम ले आते हैं, इसी से मामला आगे बढ़े हैं। तो नाज़रीन, बात तो बहुत लंबी हो जाती है टाइम, लेकिन बेहतर वही होता है मुख्तसर बात में जो है वो एक हासिल बेहतरीन गुफ्तगू दी जाए। तो यकीनन आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इसी नेक तमन्नाओं के साथ कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा, हमारे पैनलिस्ट ने आपको बहुत जो खूबसूरत बातें दी। तो अब इजाज़त चाहेंगे। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। टेक केयर। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you.